ویلکم بیک. آپ نے گزشتہ روز محسن نقوی صاحب کا ایک بیان سنا ہوگا. وزیر داخلہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ملک کا موجودہ نظام ہے وہ انتظامی اور معاشی طور پر تقریباً مفلوج ہو چکا ہے. اور یہ کیا ان کا ایک اعتراف شکست ہے یا ایک کسی نئی بڑی اصلاحاتی پیش رفت کا ایک مقدمہ پیش کیا انہوں نے؟ محسن نقوی صاحب نے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری باتیں کی ہیں، بلکہ دوسرے لفظوں میں کہیں تو ایک پینڈورا باکس انہوں نے کھول دیا ہے. انہوں نے نئے صوبوں کی بات کی ہے، انہوں نے جین زی کا بھی ذکر کیا ہے. انہوں نے کیا کہا یہ آپ کو شارٹ سناتے ہیں. اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ کار، اینکر پرسن افتخار احمد صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر حسن ظفر صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو سینئر تجزیہ کار ہیں، اور ارباب خضر حیات صاحب مسلم لیگ نون سے، وہ پہلے سے ہمارے ساتھ ہیں. پہلے آپ محسن نقوی صاحب کا وہ بیان سنیں، انہوں نے کل کیا تقریر کی، اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. نوجوانوں کو 2-4 ہزار روپیہ مہینہ اسٹیپنڈ لگا کے یا ٹیبلٹس دے کے خوش کر لیں گے؟ نہیں. آپ ان سے پوچھیں تو صحیح ان کو چاہیے کہ وہ صرف ایک چیز مانگتے ہیں، اپنا نظام ٹھیک کر لیں، ہمیں انصاف مل جائے، ہمیں میرٹ مل جائے. وہ ہم نہیں دے پاتے. اب اس نوجوان کو آپ نوجوان کہیں، اس کو کاکروچ کہیں، لیکن میں ایک چیز سب کو بتاؤں گا، یہ کاکروچ اگر اکٹھا ہو گیا تو یہ ہر چیز کو الٹ سکتا ہے. ضروری ہے ان کی خواہش اس سے پڑھنے کی وہ ظاہر کریں، ہمیں پوری کرنی چاہیے. بھائی ایک چیز جو 70 سال 80 سال سے نہیں چل رہی، کیونکہ یہ سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے. آپ مانے نہ مانے، وہ شخص جو 20 گھنٹے جا کے پاکستان کے لیے وہ نام لے کے آتے ہیں، میں ان کو بھی آج کہوں گا صرف فائر فائٹنگ 24 آورس اگر کام کریں گے، دل سے کام کریں گے، تو میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ 4 مہینے میں آپ یہ کام مکمل کر لیں. مہربانی کر کے دن رات کام کریں، محنت کریں، پاکستان کو بنائیں. جب تک آپ اس ملک کی بیسک چیز کو جمہوریت کی روح میں رہ کے ٹھیک نہیں کریں گے، اسی طرح رہے گا. ایک عام آدمی جو پاکستان کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو اپنی گورنمنٹ کے ساتھ ایک انٹریکشن چاہیے جو ہم نہیں دے پاتے. حل ایک ہے، آپ کو ایڈمنسٹریٹو یونٹس، صوبے، اس کو جو مرضی نام دے، اس کو لے کے جانا پڑے گا عوام کی سطح پر. وہ جب تک آپ کے یونٹس نہیں بنیں گے اور یونٹس بن کے وہ اونرشپ نہیں لیں گے اور نئی لیڈرشپ نہیں آئے گی، یہ کام نہیں ہوگا. پارلیمنٹ میں اس کو بحث پہ لانا چاہیے، یونیورسٹیز اور کالجز میں اس کو بحث پہ لانا چاہیے. پاکستان کے عوام کی رائے لیں، ان کو اپنے قریب پاور سینٹر چاہیے تو کر دیں، اگر وہ کہتے ہیں نہیں تو نہ کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو نوجوان ہے وہ باشعور نہیں؟ بہت باشعور ہے. I have the privilege to interact with this wonderful youth of Pakistan multiple times in schools, colleges and other forums. And let me tell you, they have much more clarity than we had at their age. That yes, there is a need of change. I think مایوسی نہیں کہیں گے وہ، perhaps I think کہیں گے دیر آئے درست آئے. میرے بھائی ان کے پاس زندگی زیادہ ہے، ان کے پاس دہائیاں زیادہ ہیں، اور اسی ملک کے نیچے انہیں پتا، وہ غازہ کو نہیں دیکھ رہے، انہیں پتہ ہے ریاست کیا ہوتی ہے، ریاست کی جگہ ریاست انہیں پتہ ہے پاکستان کے علاوہ نہ ان کی پہچان ہے، نہ عزت ہے، نہ اوقات ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں مجھ سے زیادہ سانتے، میں جب بھی انٹریکٹ کرتا ہوں ایک چیز، there are multiple things that move you once you meet them کہ what great youth we have, what clear headed youth we have. تو یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے میرے بھائی. یہ امید کم نہیں ہوئی، یہ ان کی حوصلے کم نہیں ہوئے. انہوں نے کہا اوکے، so there is a thought that is going on, there is a process that is going on, there is a requirement. اب اس کا طریقہ جو ہے وہ آئین اور قانون اور عوام، اور then they are the biggest stakeholders. اگر پاپولیشن وائز بھی دیکھا جائے تو سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر وہی ہے نا. ول آف دی پیپل کی بات کی جائے تو ول آف دی پیپل کا سب سے بڑا کمپوننٹ تو وہی ہے. تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں ول آف دی پیپل لے لیں تو یوتھ بتا دیں گے آپ کو what do they want. جی افتخار صاحب، آپ کے علم میں یہ ہے محسن نقوی صاحب نے کیا بات کی، اور ابھی آپ نے اس کا شارٹ بھی سنا. اچھا، یہ وہ خود وزیر داخلہ ہیں، کیا یہ اعتراف شکست نہیں ہے حکومت کے اندر ہوتے ہوئے کہ نظام مفلوج ہو چکا ہے؟ اچھا، دوسرا اس چیز پر روشنی ڈالیے گا، یہ جو انہوں نے نئے صوبوں کی اس وقت بات کی ہے، کیا آئینی طور پر صوبے بنانے کے لیے کون کون سی ریکوائرمنٹس ہیں جو ان کو پوری کرنے پڑیں، اس حکومت کو پوری کرنی پڑیں گی، اور کیا موجودہ سیاسی اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اس کے اندر حکومت وہ ریکوائرمنٹس پوری کر سکتی ہے؟ سب سے پہلی بات ہے کہ جو کچھ بھی انہوں نے کہا، یہ وہی بات ہے جو ہم کئی برسوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم ختم ہو چکا ہے، یہ ریپلیسمنٹ چاہتا ہے. میرے نزدیک اس کی ریپلیسمنٹ مضبوط مقامی حکومتوں کے ذریعے ممکن تھی، ہے اور رہے گی. اور یہ چونکہ سارے کے سارے جو ہیں یہ محسوس کرتے ہیں کہ مقامی حکومتوں میں 1,00,000 نئی لیڈرشپ ایمرج کرے گی، اور ان کو خوف ہے کہ یہ ختم ہو جائیں گے. اس لیے یہ جو آج
ہمیں یہ تجویز پیش کر رہے ہیں، یہ کیوں نہیں اس تجویز پر عمل درآمد کروا پاتے اس کے صحیح معنوں میں جس طریقے سے کروائی جانی چاہیے. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے. آئیے اب صوبوں کی بات کرتے ہیں. میرے پاس قریب ترین مثال ہے ہندوستان کی. ہندوستان میں جو ایک تحریک چلی، اکالی دل نے چلائی، اور انہوں نے پنجاب کی ڈیمانڈ کی کہ ہمیں پنجاب چاہیے. وہاں پہ ایک پنجاب ری آرگنائزیشن ایکٹ بنا 1966 کا، اور وہ پارلیمنٹ میں پیش ہوا، پارلیمنٹ نے اس کو منظور کیا. اب اس پارلیمنٹ پر وہ اعتراضات نہیں تھے جو انہوں نے منسٹر صاحب نے لگائے ہیں پارلیمنٹ پہ. یہ جو سسٹم کی بات کریں تو سسٹم تو پارلیمنٹ میں چلا رہی ہے نا، سینٹ چلا رہی ہے، صوبائی اسمبلیاں چلا رہی ہیں، اور یہ خود بھی اس سسٹم کی پیداوار ہیں، کیونکہ یہ براہ راست تو منتخب ہو کے نہیں آئے نا. اس سسٹم نے ہی ان کو وہ عہدہ دیا ہے جس پہ یہ آج مستمت ہیں. تو میری سب سے پہلی مثال تو میں ہندوستان سے لیتا ہوں نا. وہاں پہ کیا ہوا، پھر جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ انہوں نے بنانے ہیں صوبے، تو انہوں نے زبان کی بنیاد پہ بنائے، اور اس کے لیے بھی فیصلہ ایک کرنے کے لیے ایک کمیشن بنایا گیا. اس کمیشن کی رپورٹ آئی جس میں ہریانہ کے لیے بنایا گیا، ہماچل پردیش کے لیے بنایا گیا، اور پنجاب جو موجود ہے اس کو ریڈیوس کیا گیا. پھر ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ ان تینوں صوبوں کا کہاں ہوگا، وفاقی سینٹرل اتھارٹی کہاں سے ہوگی، جس کو آپ وفاقی علاقہ کہتے ہیں. وہ طے ہوا کہ چنڈی گڑھ ہوگا. یہ جو آج منسٹر صاحب نے بات کی ہے، کسی نے کہا کہ کراچی کو بنا لو، کسی نے کہا اسلام آباد کو بنا لو. بنیادی بیسک ڈویژن کی جو تھی، وہ ری آرگنائزیشن کا جو مسئلہ تھا نا، وہ بہت امپورٹنٹ تھا. اس کے لیے ریکمنڈیشن کی، پھر وہاں پہ پنجاب باؤنڈری کمیشن بنایا گیا جس کی سربراہی وہاں کے ایک جسٹس کر رہے تھے. ان کی ریکمنڈیشن تھی. پھر اس میں جب ریکمنڈیشن ہو گئی تو پھر ایسٹ جو ہے اس کو تقسیم کرنا ہے ریشو سے. اور بنیاد کیا کی گئی، وہ اس وقت کا جو سینسس تھا اس کے اوپر یہ معاملہ سارا شروع ہوا کہ سینسس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہندو بولنے والے جو لوگ بولنے والے وہ زیادہ صوبے میں چلے جائیں گے، پنجابی بولنے والے زیادہ صوبے میں چلے جائیں گے. اس طریقے سے تقسیم ہوئی تھی. اتنی آسان نہیں ہے بات جتنی یہ کہہ رہے ہیں. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک منٹ میں ہو جائے گا. جب آپ اس پنڈورا باکس کو کھولیں گے تو پتہ نہیں پھر اس کی تقسیم کیسے ہوگی. پولیٹیکل ریزسٹنس بھی آئے گی، ٹرننگ پوائنٹس بھی یہاں پہ آئیں گے. آپ کشمیر کا 40 لاکھ کا جو ایک صوبہ سمجھ لیں، اس کو تو آپ سنبھال نہیں پا رہے ہیں، اور آپ اتنے سارے صوبوں کی بات کریں. پھر جو گورنمنٹ کا کیڈر ہے جو ہمارا، اس کی تقسیم کیسے ہوگی. اس کے جو لوگ ہیں، یہ جو ملازمتیں کر رہے ہیں، یہ مطلب یہ ایک ایسا بڑا پروجیکٹ ہے جس کے بارے میں یہ جو گفتگو کرنے والے کھل کے بات نہیں کر رہے. پہلے یہ بات تو کریں کہ اس کا فائدہ پھر عوام کو کیا. صرف عوام کو فائدہ ہو سکتا ہے مقامی حکومتوں کا اس اختیارات کے ساتھ جو ہندوستان نے مقامی حکومتوں کو اختیار دیا اپنے آئین میں 73rd and 74th امینڈمنٹ کر کے. تو پھر تو جو مسئلہ یہ کہتے ہیں نا کہ لوگ دور سے انصاف کیسے لے کے آئیں گے، انصاف ان کو کیسے ملے گا. نہیں جناب، یہ تو جتنے صوبے بنیں گے اتنے چیف منسٹر ہوں گے، اتنے گورنر ہوں گے، اتنے چیف منسٹر ہاؤس ہوں گے، اتنے گورنر ہاؤس ہوں گے، اتنا سٹاف ہوگا، اتنے سیکریٹریٹ ہوں گے، اتنے ہوم سیکرٹری ہوں گے، اتنے چیف سیکرٹری ہوں گے، اور سو آن اینڈ سو آن اینڈ سو آن. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. بات صرف ایک ہے، اگر ریئلی یہ تسلیم کر لیا ہے، اور شکر ہے تسلیم کر لیا کہ موجودہ نظام وسیدہ ہے کہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا، تو ایک آخری نظام ہے جو ڈیلیور بھی کر سکتا ہے، اور وہ عوام کے بہت قریب ہو سکتا ہے. وہ محلے کی سطح پہ ہو سکتا ہے، تحصیل کی سطح پہ ہو سکتا ہے، وہ ایک ڈسٹرکٹ کی سطح پہ ہو سکتا ہے. دیٹ از دی لوکل باڈی. انسٹیڈ آف کہ ملک کو ایک نئے بتی کے پیچھے، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جائے اور ایک عجیب قسم کی بحث شروع کر دی جائے، میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو اس کے بجائے اس پہ غور کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ارباب صاحب، آپ نے بھی سنا، ابھی افتخار صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اچھا، یہ محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ ہیں، اس حکومت کا حصہ ہے. حکومت ہمیں کہتی ہے کہ سب اچھا ہے، پاکستان معاشی طور پر بھی سٹیبل ہو رہا ہے، پاکستان کے سیاسی حالات بھی حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ بہتر ہو رہے ہیں، جبکہ حکومت کے اندر بیٹھے وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ پورا نظام اس وقت مفلوج ہو چکا ہے اور اس وقت بوسیدہ ہو چکا ہے.
اور یہ کیا حکومت کے لیے کوئی الارمنگ نہیں ہے ان کا یہ بیان؟ دیکھیے چودھری صاحب، میں نے افتخار بھائی کی باتیں سنی ہیں اور انہوں نے بہت اچھی باتیں کی ہے. اور جہاں تک محسن نقوی صاحب کے بیان کا تعلق ہے تو وہ حکومت پاکستان کا بیان نہیں ہے. محسن نقوی صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ ان کے اپنے دل کی باتیں ہوگی، اس نے کی ہوگی. جس طرح افتخار صاحب نے کی، ڈاکٹر صاحب ابھی کریں گے، آپ کہہ رہے ہیں، میرے اپنے خیالات ہوں گے. تو محسن نقوی صاحب کے بیان کو کچھ زیادہ ہی کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ذرا توڑ مڑوڑ کر اس کو پیش کیا جا رہا ہے، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے. اس وقت دیکھیں نا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت اور کیا کرے. حکومت پاکستان جو اس وقت شہباز شریف صاحب ملک کے وزیر اعظم ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہے، ان کی قیادت اچھا میں ارباب پوری صاحب، دنیا پاکستان کی تعریفیں کر رہی ہے. ارباب صاحب، محسن نقوی صاحب کی جو باتیں ہیں اس کو ڈی جی آئی ایس پی آر انہوں نے جو پریس کانفرنس کی، انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ یہ ان کی ذاتی بیان ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے انڈورس کیا ہے. انہوں نے جین زی کی بات انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. دیکھیں میں نے تو آپ کو بتایا نا کہ یہ ان کے اپنے خیالات ہیں، تو اس کا حکومت سے کوئی لینا دینا تو ہے ہی نہیں. وہ اس طرح ہمارے اور بھی وزراء ہیں، وہ آ کر کچھ کہہ دیتے ہیں تو اس کا جو ہے نا وہ حکومتی سٹیٹمنٹ تو نہیں ہوتی ہے نا، اور نہ وہ حکومت اس کو آن کرتی ہے. تو اسی طرح محسن نقوی صاحب نے بھی کہا ہے باتیں، اور میں نے تو میرے خیال میں کچھ زیادہ سنی ہی نہیں ہے، کیونکہ ان باتوں کو ہمیں اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے. اس وقت دیکھیں نا، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ ہمیں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ دہشت گردی کا ہے، اس پر کوئی بات ہی نہیں کر رہے. خیبر پختونخوا ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے، بلوچستان ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، اس پر کوئی توجہ ہی نہیں ہے، نہ اس پہ کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، نہ اس پہ کوئی وہ آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف جو ہے نا ہر کوئی اپنے مفاد کی باتیں کر رہا ہے. حالانکہ مجھے تو رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ میرے صوبے میں روز جو ہے نا سیکیورٹی اہلکار شہید ہو رہے ہیں، ہم لاشیں اٹھا کر تک گئے ہیں. ایسا کوئی دن نہیں ہے کہ ہم 7-8 لاشیں نہیں اٹھا رہے. ہمارے بارڈر جو ہے وہاں پر ہمارے آرمی کے جوان شہید ہو رہے ہیں. ارباب صاحب، ڈاکٹر حسن ظفر صاحب ہیں، ڈاکٹر حسن ظفر صاحب ہمارے ساتھ. ڈاکٹر صاحب، محسن نقوی صاحب نے اس نظام کو ری سیٹ کرنے کی بھی بات کی ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس نظام کو کیسے ری سیٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس ری سیٹلمنٹ کے اندر جو موجودہ سیاسی جماعتیں ہیں وہ کیسے ایڈجسٹ ہوں گی؟ اور انہوں نے یونیورسٹیوں کے اندر ڈیبیٹس کی بھی بات کی ہے. آپ اکیڈیمیا سے تعلق رکھتے ہیں، ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا. تیسرا میرا اسی کے ساتھ ایک منسلک ہے کہ جین زی، انڈیا کے اندر جین زی کے مظاہروں کے بعد پاکستان کے اندر جو حکومتی لیول پہ جین زی کی بات شروع ہو گئی ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. اعظم جوج صاحب، بہت بہت شکریہ. دیکھیے، سب سے پہلے تو 10 دن پہلے جب ہم نے اکنامک ڈیفالٹ کی بات کی، ٹوٹل کلیپس کی، اکنامک کلیپس کی بات کی، اس کے بعد آج ہماری بات کی تصدیق ہو گئی محسن نقوی صاحب کے اس بیان سے کہ سسٹم کلیپس ہو چکا ہے. ہم نے تجویز دی تھی کہ آپ نے تجویز کی بات کی، تو تجویز یہ ہے کہ کنٹرولڈ نیگوشیٹڈ ڈیفالٹ کی طرف چلے جائیں اکانومی کے اندر، اور اس کو دوبارہ ریسیٹ کرنے کا، ٹوٹل ریسیٹ کا کوئی اور راستہ نہیں ہے. اور میں یہ باور کرانا چاہوں گا کہ یہ اکنامک ٹوٹل سسٹم ریسیٹ کا لفظ کوئی 1.5 سال پہلے ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب نے ہمارے ساتھ ایک پروگرام میں استعمال کیا تھا. یہ ان کا کریڈٹ ہے کہ آج ان کی بات یہ درست ثابت ہو رہی ہے. محسن نقوی صاحب نے بار اس کو انڈورس کیا اس معاملے کو. بات یہاں تک پہنچی کیسے ہے؟ جو ہمارے سامنے صورتحال ہے ہم اس کو ڈسائفر کرتے ہیں. انہوں نے گورنمنٹ نے یقین دلایا اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہمارے عرب ملکوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، آپ SIFC قائم کریں، وہاں سے $100 ارب آئیں گے. یہاں سے بات شروع ہوئی، اس میں کوئی پیسے نہیں آئے. اس کے بعد آگے چلیے کہ یہی SMDA کا ڈرافٹ تھا جو کہ شمشاد احمد خان صاحب جو سابق سیکرٹری خارجہ ہیں، انہوں نے ہمیں کئی دفعہ اس بات کو دہرایا کہ 1998 میں یہ ڈرافٹ انہوں نے ریاض جاتے میں نواز شریف صاحب نے ان کو اس کا ڈرافٹ دکھایا تھا، تو یہ ڈرافٹ پہلے موجود تھا. اس سے ہمیں سامنے یہ آتا ہے کہ حکومت نے پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ ایک راستہ دکھایا کہ آپ یہ معاہدہ کیجئے، اس سے سعودی عرب سے اور بہت سے ملکوں سے آپ کا انویسٹمنٹ آئے گی. کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئی. اس کے بعد CPEC کا فیلئر، کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. پھر CPEC کا جو یعنی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ فیز 1 تھا، پھر انہوں نے چائنا نے اس کا ایک یعنی ایک اسمالر ورژن B2B، بزنس ٹو بزنس، جس کو یہ CPEC 2 کہہ رہے ہیں، وہ ایکچولی CPEC 2 نہیں ہے، وہ CPEC کی ایک ریڈیوسڈ فارم ہے کہ اب آپ کمرشل تعلقات رکھیں. CPEC کا جو آفیشیل جو منصوبہ تھا وہ اس وقت فریز ہوا ہے.
اس کے بعد پھر جو جس قسم کی لوز ٹاکس ہوئی ہیں آپ کے فورن منسٹر کی طرف سے چائنیز ایمبیسڈر کی پریزنس میں، ایک وہ ہوئی، پھر جب انڈیا کے ساتھ معاملہ چل رہا تھا تو ڈیفنس منسٹر میڈ سرٹن لوز اسٹیٹمنٹس ان فرنٹ آف انٹرنیشنل میڈیا. یہ ساری چیزیں ایکیومولیٹ ہو رہی تھیں اور یہ ایک راستہ دکھا رہے تھے کہ اکانومی کو ری سیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عرب ملکوں سے آپ ان کی ساری باتیں مان لیں، وہاں سے انویسٹمنٹ آئے گی. تو ایک حد ہوتی ہے. اب وہ سب کچھ نہیں ہوا جو کہ پرومس کیا گیا تھا اور یہ بات پھر کلیپس کی طرف آ گئی. اکانومی کو ری سیٹ کرنے کا اس حکومت کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا. وہ ایک بچگانہ سا انہوں نے اڑان پاکستان پروگرام 5 V's والا بنایا تھا. وہ پتہ نہیں کسی بچے کا ایم فل تھیسس لے کے تو انہوں نے وہ چپکا دیا وہاں پہ کیا پلاننگ کمیشن میں. اس قسم کی جب آپ باتیں کریں گے جس کے اوپر سیریس ڈسکشن بھی نہیں ہو سکتی اس قسم کی باتوں پہ، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ اب یہ سب مل کے آپ دیکھیے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بلیم کریں گے. اور آپ کے سامنے ہم کب سے کہتے آ رہے ہیں کہ یہ سارا پھر اسٹیبلشمنٹ کو بلیم کیا جائے گا، ہمارے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے، ہم مجبور تھے، فلاں وزیر ان کا تھا اور فلاں وزیر ان کا تھا. اب یہ آنے والے دنوں میں یہ کہانیاں شروع ہو جائیں گی. دوسرا پہلے ہی جانتے تھے کہ یہ ہوگا. جین زی کا بھی خوف نظر آ رہا ہے. پورا اسکرپٹ یاد ہے جو اگلے 2 سال بولا جائے گا، کہتے ہیں تو دوہرا دیتا ہوں. نہیں، میں نے کہا جین زی کا بھی خوف نظر آ رہا ہے اس وقت. دیکھیے جین زی والی بات ایک ریالٹی ہے. جین زی آپ کے اس وقت یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے پاس روزگار نہیں ہے. جب وہ گریجویٹ ہو کے نکلیں گے، میں نے بہت سی یونیورسٹیز میں بچوں سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا، ان کو کوئی ویژن ہی نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی آپ کے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے کہ بچوں کے ساتھ شیئر کیا جائے کہ بھائی آپ یہاں سے نکلیں گے، یعنی جو آج بچہ یونیورسٹی میں داخل ہو رہا ہے وہ 2030 میں نکلے گا. تو کیا ہمارے پاس کوئی اپ ڈیٹڈ ایسا ڈیٹا ہے؟ گورنمنٹ نے کوئی شیئر کیا ہے؟ لیپ ٹاپ شیئر نہ کریں، مہربانی کریں. آپ ان کے ساتھ یہ ڈیٹا شیئر کریں کہ بیٹا جب آپ یہ گریجویٹ ہو کے نکلیں گے 2030 میں تو آپ کے پاس کیا اور جاب اپرچونیٹیز ہوں گی. جاب اپرچونیٹیز کیا ہوں گی؟ آپ کا پچھلے 3.5 سال سے جی ڈی پی جو ہے وہ زیرو سے آگے بڑھ نہیں رہا، مائنس میں جا رہا ہے. افتخار صاحب سے اکانومی شرنک ہو رہی ہے تو آپ کے پاس جاب اپرچونیٹیز کہاں سے آئیں گی؟ ہاں ڈاکٹر صاحب، میں افتخار صاحب سے ایک ٹیک اور لینا چاہوں گا. افتخار صاحب، اس وقت پاکستان کی اوور آل دیکھیں کہ معیشت بھی ہماری بہت زیادہ اس وقت ڈکلائن کا شکار ہے. ہماری سیاست کے اندر بھی کوئی اس وقت تناؤ نظر آ رہا ہے، کسی جانب کوئی اچھائی کی اس طرح امید نظر نہیں آ رہی. اچھا، کیسے ممکن ہے؟ کیا ایسی تجویز ہے؟ ایک تو آپ نے لوکل گورنمنٹ سسٹم، گراس روٹ لیول تک جو اختیارات کی منتقلی کی بات کی، بڑی پریکٹیکل بات ہے. تو پاکستان کی یہ اوور آل معیشت اور پاکستان کے سیاسی حالات کو بہتر کرانے کے لیے کس طرح، کون سے ایسے اقدامات ہیں جو کیے جا سکتے ہیں؟ میں ایک آشکار ہوں اور میں سمجھتا ہوں جب تک آپ اپنے سیکٹر کو ڈیولپ نہیں کرتے، جو ایک اچھی خاصی نوکریاں بھی دیتا ہے اور ہم اس سے فارن ایکسچینج بھی کما سکتے ہیں. دنیا کے کئی ممالک اپنے ایگریکلچر گڈس کے لیے پیسے کما رہے ہیں. ہمارا یہ ایشو ہے کہ ہمارے پاس پیسہ کمانے کو ہے ہی نہیں سرے سے کوئی. ہم لون اور قرضوں کے اوپر گزارا کر رہے ہیں. پہلے تو ایک بات یہ. دوسرا ہے کہ جو ہماری جو انڈسٹری، سکھ انڈسٹری ہے، اس کو جو رعایتیں دے دے کے اور پیسے دے دے کے بچانے کی کوشش ناکام کی جاتی ہے اور اب پھر کی جائے گی. اس سے ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ اب تک کتنا مال ہوگا. اور پھر یہ آئی پی پی کو ہم اتنا پیسہ دے رہے ہیں جتنا پیسہ ہم اپنی پوری کی پوری ڈیولپمنٹ پہ نہیں لگا رہے. ان کو اس لیے دے رہے ہیں کہ ان سے آپ نے ایک معاہدہ کر لیا ہے کہ وہ چلائیں نہ چلائیں، آپ نے پیسے دینے ہیں. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ اس ملک کی اشرافیہ جو لوٹ رہی ہے اس کو بھی چیک کرنا پڑے گا نا کہ اشرافیہ کو جو سہولتیں دی گئی ہیں اس کی بنیاد کیا ہے اور وہ کیوں دی گئی ہیں. اور اشرافیہ کو کاروباری حوالے سے جو پیسے دیے جا رہے ہیں، جو سبسڈی دیے جا رہے ہیں، جو ان کی مدد کی جا رہی ہے، اس سے یہ جو سوال ہمارے ایک دوست نے پیدا کیا کہ نوجوان لوگ بیچارے جو پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیوں کالجوں میں، کیا ان کے لیے وہ جاب اپرچونٹی پیدا کرتے ہیں؟ دی آنسر از نو. تو لیٹ اس ٹاک سینس. ہم ان ساری چیزوں پر ایک نیشنل ڈیبیٹ کریں اور راستہ نکالنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ افتخار احمد صاحب، ڈاکٹر حسن ظفر صاحب، ارباب خضر یاس صاحب، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. پاکستان کے اندر اس وقت جو انتشار ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، پاکستان کی معیشت بہتر کرنے کے لیے، پاکستان کے سیاسی نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے اور انتخابی عمل کو شفاف کرنے کے لیے، ان تمام معاملات پر اشد ضرورت ہے.
اس پہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں انہیں مل بیٹھ کر ان تمام معاملات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.